سسی پلیجو صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی جو حالات بیان کر رہے ہیں علی نواز آوان صاحب، کیا ایکویژن ایسی ہے؟ کسی ڈر سے آپ لوگ حکومت میں آ گئے تھے، کسی ڈنڈے کے زور سے، کسی تعیناتی کی وجہ سے ایسا ہی ہوا تھا؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں سال نو کی مبارکباد دیتی ہوں، اور اللہ کرے، ہماری دعا ہے کہ پاکستان اور ہماری پاکستانی قوم جو ہے وہ سارے چیلنجز سے باہر نکل کر ہر طرح سے کامیاب ہو، ہر طرح سے وہ کامران ہو. دیکھیں، اگر علی بھائی نے جو ہے یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں تو پھر یہ جو اکا دکا واقعات انہوں نے کہے، کیوں نہ ہم پیچھے چلے جائیں اور پھر قائد اعظم محمود علی جناح اور فاطمہ جناح اور پھر دوسری ساری چیزیں، پھر الیکشن کی جب ریگنگ آتی ہے، تو جب دوسرے ڈیکیڈز میں جو بھی الیکشنز ہوئے، 2018 کی بھی ہم بات کرتے ہیں، اور دوسری کئی چیزیں جو خود صدر مملکت عارف علوی صاحب ہوں یا پی ٹی آئی کے دوسرے ساتھی ہوں ان کے، یا پھر پرویز لائی صاحب ہوں جو کہتے ہیں باجوہ صاحب کی مہربانیاں ہیں پی ٹی آئی پر، دے شوڈ بی تھینکفل ٹو ہم، تو وہ بھی تو ساری چیزیں گنوانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آئی مین ایک کوشچن مارک بہت بڑا ہے، میری جانب سے صرف نہیں ہے، یہ پوری قوم کے لوگوں، ذی شعور لوگ جو کسی بھی پارٹی سے ہو، ریگارڈلیس آف اینی پارٹی ایفیلیشن، اور تو پھر سوالات کئی ہیں. پھر میرے جیسی ایک شہری بھی سوالات کر سکتی ہے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے والدین کو، نہ صرف والد صاحب کو، والدہ کو بھی سکھر جیل اور حیدرآباد کے کڑے جیلوں میں، یا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو، نیتی لڑکی کو، انہوں نے جو جنگ کی، جدوجہد کی پیسفل، یا بھٹو صاحب کو جس طریقے سے وہ سب سہنی پڑی چیزیں، تو پھر کوشچن مارکس اور سوالات اور ہسٹری بیک گراؤنڈ بہت سارے ہیں. تو کیا عمران خان صاحب جب آئے تھے پاور میں، تو کیا انہوں نے ان چیزوں کو انڈو، تو ٹھیک ہے وہ سم ہاؤ میں بی ہی کوڈنٹ ڈو دیٹ، لیکن کیا ان پر کوشچن مارکس وہ انہوں نے بھی ریز کیے یا نہیں؟ کیا پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے انہوں نے بھی وہ ساری چیزیں اور سارے جو روایتی نہیں اسٹیٹس کو کے پیچھے سب کوئی بھاگتا ہے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی یا وہ ہو گئی، ان کا بھی رائٹ ہے سیاست کرنے کا، پی ٹی آئی کا بالکل ہے. یہ فیلڈ سب کے لیے اوپن ہونے چاہیے. یہی تو جنگ ہے، یہی تو آپ اور ہم بات کرتے ہیں کہ نیوٹرل نظام ہونا چاہیے حقیقی معناؤں میں، جہاں سب کو کہنے کی، سننے کی ایک جو ٹالرنس لیول اور جو ہم آئنگی ہے جس کی بات جناح نے کی تھی، اور سیاست میں وہ پیس اور وہ جو برداشت کا وہ عنصر ہے، اور وہ جو اتنے سیاسی قتل ہوئے، اور ابھی تک ہر قتل کے پیچھے کوشچن مارک ہے، بھٹو صاحب سے لے کے کئی انگنت، پھر جنرل ضیاء کی تو کیا کہنے، پھر یحییٰ اور ایوب کی مارشل آئے، پھر پرویز مشرف کی مارشل آئے، جیسے ہم اور آپ جیسے بھی لوگ سلاخوں کے پیچھے رہے ہیں، صرف عمران خان صاحب نہیں رہے ہیں. تو یہ ہسٹری دور تک جاتی ہے، اگر اس کو انڈو نہیں نہ صحیح، تو کچھ تو اس پر پیش رفت ہونی چاہیے تھی جو عمران خان صاحب کر سکتے تھے. اس کی شروعات وہ اپنے الیکشن کی پروسیجر سے کر سکتے تھے. میں بھی ٹھیک ہے. اچھا عامر ضیاء صاحب، سر آپ کیا نقطہ نظر دیں گے؟ یہ جو سال گزرا، یہ بڑا ہم نے دیکھا کہ بہت ہی تباہ حال اس کے اندر صورتحال رہی، اور ظاہر ہے کہ وہ بیان کرنے سے قاصر ہیں، لیکن ہر صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ جو شخص چلا جاتا ہے اس کے اوپر ملبہ ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے، اور آپس میں ظاہر ہے کہ اگر ہم کریکشن کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس وقت کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی اور تھا. تو یہ ڈو یو تھنک اٹ از دا ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو؟ کریکشن بھی ہم نے ہی کرنی ہے نا، یا سیاست دانوں نے ہی کرنی ہے؟ کوئی باہر سے آ کے کرے گا؟ ظاہر جو کہتے ہیں نا کہ سیلف کریکشن جو ہے، کورس کریکشن جو ہے، وہ ظاہر ہے کہ یہیں کے لوگوں نے کرنی ہے، پاکستانیوں نے کرنی ہے، اور تو کوئی باہر سے آ کے نہیں کر سکتا. میں یہ عرض کروں کہ وہ جو سال نو تو شروع ہو گیا، لیکن ہم کہتے ہیں پرانے دکھوں کے ساتھ اس سال میں داخل ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سال 2022 جب ختم ہوا تھا تو اس وقت ہم اپنے کہتے ہیں نا کہ کلائمیکس پہ تھے. کس چیز کے کلائمیکس پہ تھے؟ کہ جی آپ کی معیشت کی زبوں حالی کے کلائمیکس پہ تھے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے جو آپ کو کہتے ہیں نا عدم استحکام جو ہے اس کے کلائمیکس پہ تھے. ہم اس کے ساتھ جو ہے پہلا دن میں جو ہے 2023 کے اس کلائمیکس میں داخل ہوئے. 2021 اس طرح شروع نہیں ہوا تھا، 2020 ایسا شروع نہیں ہوا تھا. تو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اگر آپ ماضی قریب کی پوری دیکھیں، چاہے وہ دیکھیں، تاریخ دیکھیں، تو اتنا برا دور جو ہے پاکستان پہ اتنا
غیر یقینی صورتحال کا دور کبھی نہیں آیا، کیونکہ معاشی چیلنج اس بار اتنا بڑا ہے کہ اس کی تاریخ میں آپ کو نظیر نہیں ملتی. اور بدقسمتی سے کہ جو ڈار اکنامکس ہے اسحاق ڈار صاحب، جو کہ بڑے اس سے کہتے ہیں دوم سے اترے تھے ایئر فورس 1 کے طیارے سے کہ روپے کو جو ہے ڈالر کو 200 روپے پہ لے کر آ جائیں گے، تو ان کی فجنگ سے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جو ٹیکنیکس ہیں، اس سے ملک ظاہر ہے کہ سوال میرا یہی ہے. چلیں ایک سپلیمنٹری کوشچن اسی میں کر دیتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹا کے ڈار صاحب کو لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس ساری تگ و دو کا کیا فائدہ ہوا؟ نہیں دیکھیں، ضرب حاصل جو ہے وہ صفر ہے نا. جو آپ کہتے ہیں کہ سیاست میں یا معیشت کے میدان میں پیسے جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کے نہیں ہوتے کہ آپ نے کوشش کتنی کی، اصل چیز ہوتی ہے کہ نتیجہ کیا نکلا. اگر نتیجہ آپ کا منفی نکل رہا ہے تو آپ کا سفر آئے گا کیا؟ اب انہوں نے جس طرح سے مطلب ڈار صاحب نے جو کہتے ہیں نا، بعض لوگ جن کے نقاد ہیں وہ کہتے ہیں جی بطور اکنامک ہٹ مین کے پاکستان پہ نازل ہوئے ہیں یہ، اور انہوں نے پہلے اس حکومت نے پہلے 8 ماہ ضائع کر دیے. ان کی وجہ سے جو آئی ایم ایف کا پروگرام ڈار صاحب کی وجہ سے جو بڑی مشکل سے مفتاح لے کر آئے تھے نیم دلانہ طریقے سے، اس کو بھی ڈیریل کر دیا. پاکستان کے پاس 2 چوائسز ہیں، یا تو آئی ایم ایف کے پروگرام پہ عمل کرے یا ڈیفالٹ کر جائے. اچھا، دونوں میں تکلیف بہت ہوگی، لیکن ڈیفالٹ کی تکلیف زیادہ ہوگی آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد کرنے کے مقابلے میں. تو جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت یہ لوگ جو ہے اپنی سیاست بچا رہے ہیں اور ریاست کو نہیں بچا رہے، پاکستان کو نہیں بچا رہے. ان کے جتنے فیصلے ہیں وہ بڑے سیلف سرونگ قسم کے فیصلے ہیں، اور اس میں مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو کوئی سمت نظر نہیں آتی، کیونکہ اسحاق ڈار جو ہیں بالکل